بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لا ينفعنا جو نہ ہمیں نفع پہنچائے ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان دے ونرد على اعقابنا اور ہم الٹے پھر جائیں على اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل اور ہم الٹے پھر جائیں ایڑیوں کے بل بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت کر دی ہے کالذی اس شخص کی طرح استہوته الشیاطین فی الارض کہ جس کو ہدتی بنا دیا ہو بےراہ کر دیا ہو شیطان نے فی الارض زمین کے اندر جنگل کے اندر حیوان کہ وہ سرگردان پھرتا ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے حیران کے لہو اس کے لیے اصحاب کو ساتھی ہیں یدعونہ جو اس کو پکارتے ہیں الہدا ہدایت کی طرف اہدنا کہ ہماری طرف آ جا قلا فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے اصل ہدایت اللہ ہی کے پاس اللہ ہی کی ہدایت ہے تو کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے اصل ہدایت اللہ کے پاس وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا لِمُسْلِمَا کہ ہم فرما برداری کریں ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم مطیع ہو جائیں فرما بردار ہو جائیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگار عالم کے رب العالمین کے وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ یہ کہ نماز کی پابندی کرو وَاتَّقُوا اسی سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن کہیں گے وہ جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو ہو جائیں گے جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہے دے گا کہ تو ہو جا فیکون بس وہ ہو پڑے گا ہو جائے گا قولہ الحق اس کا کہنا حق ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کے لیے بادشاہی ہے یوم ينفخ جس دن پھونکا جائے گا فی الصور سور کے اندر عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور بڑی حکمت والا خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے آزر سے کہا آزر یا تاریخ دونوں میں سے نام آتے ہیں تاریخ کے اندر بعض کہتے ہیں آزر نام تھا اور بعض کہتے ہیں تاریخ نام تھا اور آزر چچا تھا یا آزر لقب تھا اس کا اتتخذ اصناما آلہہ کیا آپ بناتے ہو بس نامن بتوں کو آلہۃ معبود کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہو انی اراکا بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی سری گمراہی میں وَكَذَلِكَ نُرِي اسی طرح سے ہم دکھلائیں گے ابراہیم ہم اسی طرح سے دکھلائیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض آسمان اور زمینوں کی مخلوقات وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے وہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ آگے بہترین پیرائی کے اندر بہترین طرز عمل کے اندر بہترین طریقے سے اپنے باپ کو وصیت اور نصیحتیں کر رہے ہیں اپنی قوم کو بھی سمجھا رہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب چھا گئی ان پر رات کی تاریکی جب ان پر چھا گئی رآ تو آپ نے دیکھا کوكبا ایک ستارہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا قالا فرمانے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے ستارے کو کہہ رہے فلما افلا جب وہ غروب ہو گیا قالا فرمایا لا احب الافلین میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں غروب ہونے والے معبودوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ غروب ہونا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی ہے اور یہ حادث ہونے کی دلیل ہے مٹنے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو جو مٹنے والا ہو خدا نہیں ہو سکتا ہے فلما رأى القمر جب دیکھا آپ نے چاند کو بازغا چمکتا ہوا قالا فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے فلما افلا جب وہ غروب ہو گیا قالا کہنے لگے لئن لم يهدنی اگر مجھے ہدایت نہ کی ربی میرے رب نے لاکونن من القوم الضالین تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا فلما رأى الشمس پھر تیسرے نمبر جب دیکھا آپ نے الشمس سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا قالا فرمانے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے ھذا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے یہ بڑا خدا ہے
فلما افلت جب وہ بھی غروب ہو گیا قالا فرمانے لگے یا قومی اے میری قوم انی بریئن بے شک میں بیزار ہوں مما اس سے تشرکون جو تم شرک کرتے ہو بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں وجہ ان سب میں تبدیلی آتی رہتی ہے بدلتی ہے کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں تو یہ طلوع ہونا غروب ہو جانا مٹ جانا ظاہر ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ خود بھی تابع ہیں جو ان کو حکم کرتا ہے کہ ڈوب جاؤ تو ڈوب جاتے ہیں جب حکم کرتا ہے طلوع ہو جاؤ تو طلوع ہو جاتے ہیں جب یہ خود مخلوق کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں میں سب کو ہی مانتا ہوں انی وجہت وجہی للذی بے شک میں رخ کرتا ہوں اپنے چہرے کو میں پھیرتا ہوں میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں للذی فطر السماوات والارض جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا حنیفا یکسو ہو کر وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وحاجہ قومہ اور حجت کرنا شروع کی جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کیا قالا کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو حجت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وقد ہدانی حالانکہ اس نے مجھ کو راستہ بتلا دیا ہے ولا اخاف میں ڈرتا نہیں مجھے خوف نہیں ہے اس چیز سے ما تشرکون بھی جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی معاملہ چاہے کوئی بات چاہے کوئی امر چاہے اور بات وسع ربی کل شیء علما اور وسع ربی کل شیء میرا رب وسیع علم کے اعتبار سے ہر چیز پر افلا تذکرون کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے ہو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو وکیف اخاف اور میں کیسے ڈروں اس چیز سے ما اشرکتم جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے انکم اشرکتم باللہ کہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو معلوم ينزل بھی جن کے بارے میں جن کے لیے اللہ نے نہیں نازل فرمایا علیکم تم پر سلطانہ کوئی دلیل جن کی اللہ نے تم پر کوئی سند کوئی دلیل بھی نہیں اتاری اور پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے تو جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے شرک کرنے کے باوجود تو تمہارے خدا سے کیسے ڈرتے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ کون سی جماعت زیادہ مستحق ہے امن کی ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے مومن یا مشرک تو مومن کے پاس توحید کے بھرپور دلائل ہیں اور اس کے مقابلے میں مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے صرف اپنے خیالات ہیں اور باطل فہمیں ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اور نہیں خلق ملک کیا انہیں اپنے ایمان کو یا نہیں ملایا انہیں اپنے ایمان کو بظلم شرک کے ساتھ اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے الامن امن ہے وهم مهتدون اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں ظلم شرک کو کہتے ہیں یہاں پر شرک مانے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری حجت تھی آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی علی قوم ان کی قوم کے مقابلے میں نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو من نشاء جس کے ہم چاہیں ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا علیم جاننے والا ہے ووهبنا له اسحاق اور ہم ان کو دیا اسحاق و یعقوب اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی ونوحا ہدینا اور نوح کو ہدایت کی ہم نے من قبل سے پہلے ومن ذریته اور ان کی اولاد میں سے بھی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون ان کی اولاد میں سے داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سب کو ہم نے ہدایت کی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں
وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو اور الیاس علیہ السلام کو بھی، کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل علیہ السلام کو، الیسع کو، یونس کو، لوط علیہ السلام کو بھی، وکلا فضلنا علی العالمین، ہم نے سب کو تمام جان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، ومن آبائہم، اور ان کے باپ دادوں میں سے بھی بعض کو، وذریاتہم، اور اولادوں میں سے بعض کو، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو، وجتبیناہم، ہم ان کو قبول کر لیا یا ہم ان کو مقبول بنا لیا، ہم ان کو چن لیا، وہدیناہم، اور ہم ان کو ہدایت کی ہے، الی صراط مستقیم، راہ راست کی، صراط مستقیم کی، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے، لحبط عنہم، تو اکارت ہو جاتا ان سے وہ سب کچھ، ما کانوا یعملون، جو کچھ اعمال کرتے تھے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ لوگ ایسے تھے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، والحکم، اور حکمت عطا فرمائی تھی، والنبوت، اور نبوت عطا کی تھی، فَإِن یکفر بِہَا، بس اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں، بہا کی ضمیر نبوت کی طرف، اگر یہ اس کا انکار کریں، ہؤلاء، یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں ان پر ایسی قوم کو، قومن، ایسی قوم، لیسو بہا بکافرین، یا اس کے لیے ہم ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو مقرر کر دیتے ہیں، لیسو، نہیں ہوں گے وہ بہا اس کے بکافرین، منکر، جو اس کے منکر نہیں ہوں گے، مہاجرین، انصار، اور قیامت تک آنے والے جو بھی مسلمان اس کو مانیں گے وہ سب اس سے مراد ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ایسے تھے، الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، فبہداہ، بس انہی کے راستے پر، طریقے پر، اقتدہ، تم چلو، آپ انہی کے طریقے پر چلیے، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے راستے پر، ان کی احکام، ان کی شریعتوں کے مطابق جو توحید میں برابر ہے ان پر آپ چلیے، ان کی ابتدا کیجیے۔ خدا فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا ذکرا، مگر نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدر ہی، جیسے کس کی قدر کرنی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ایسی قدر نہیں کی۔ اذ قالوا، جب کہ انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر، کہ نہیں اتارا، کہ نہیں نازل کیا اللہ نے، علی بشر، کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی چیز، خدا فرما دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتارا کتاب کو، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، کس نے نازل فرمائی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے وہ للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، کہ جس کو تم بناتے ہو، قراطیسا، جس کو تم مختلف اوراق میں رکھتے ہو، بناتے ہو، تبدونہ، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سی باتوں کو تم چھپاتے ہو، وعلمتم، اور تمہیں سکھایا گیا وہ کچھ ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم، تم بھی، ولا آباؤکم، اور تمہارے باپ دادے بھی، وہ تم کو باتیں بتا رہی ہیں جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی نہیں۔ خدا فرما دیجئے، اللہ، اللہ ہی ہے، ثم ذرہم، پھر آپ انہیں چھوڑ دیجئے، فی خوضہم، ان کے خرافات کے اندر، یلعبون، جو کھیلتے رہیں، آپ ان کو ان کے خرافات کے اندر ہی کھیلتے رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کے خرافات کے اندر ہی کھیلتے رہنے۔ وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے، اللہ، جسے ہم نے نازل کیا، مبارک، بڑی برکت والی ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، اس کتاب کی جو سے آگے ہے، وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ والوں کو، بستی والوں کو، مکے والوں کو، ام القریٰ بستی کے نام ہے، ومن حولها، اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹ کی افترا کرے، او قال اوحی، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے، لیا، میری طرف،
ولم یوحا الیہ، حالانکہ اس کے پاس وحی نہیں آئی، اس کی طرف وحی نہیں کی گئی شیء کوئی چیز۔ ومن قال سأنزل، اور وہ آدمی جو یوں کہے کہ سأنزل قریب میں بھی اتاروں گا، مثل اسی طرح ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، میں بھی نازل کرتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَا، اگر آپ دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ کہ جب ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ کیوں ہاتھ آگے بڑھائیں گے؟ جانیں نکالنے کے لیے۔ تو ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کی، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ ظالم اس سے مراد اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے یا پھر جھوٹے جو نبوت کے دعویدار ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ غمرات موت کی سختیوں کو کہتے ہیں۔ فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ کیا مطلب جان نکالنے کے لیے۔ آج کون سا دن مراد ہے یوم سے؟ آج کے دن، تو آج کے دن مراد قبض روح کا دن، جب ان کی روح قبض کی جائے گی وہ دن مراد ہے۔ یہی عذاب کے ابتدا کا وقت ہوتا ہے، آغاز کا وقت ہوتا ہے، جس کی ابتدا قبر ہوتی ہے۔ پھر اور ثابت ہوا سے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، ورنہ ہاتھ ملانے جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی بنتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب، برزخ کی زندگی یہ برحق ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے پہلے ایک درمیان کی جو زندگی ہے، جس کا عرصہ انسان کی موت سے لے کر کے قیامت کے واقع ہونے تک ہے، یہ عرصہ برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے، برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اب اس میں جو بھی ہو، کسی کو درندے نے کھا لیا ہے، دریا میں پھینک کر کے ڈبو دیا ہے، جلا کر کے راکھ ہواؤں میں بکھیر دی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ۔ ایک قبر صرف قبر کی حد تک نہیں ہے، جہاں جس حال میں ذروں کی صورت میں ہے اس کی قبر ہے، اس کے لیے وہ برزخ کا زمانہ ہے۔ الیوم، آج تجزون عذاب الہون، تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا، رسوائی کا، بما کنتم تقولون، تمہارے اس کہنے کی وجہ سے اللہ پر غیر الحق ناحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگا رہے تھے، اس وجہ سے تمہیں سخت ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ، تم اس کی آیتوں سے تستكبرون، تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق تم آئے ہمارے پاس، فُرَادَى، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا تم ہمارے پاس آ گئے، اکیلے آئے، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ، ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے۔ نہ تو تمہارے پاس تمہارا مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ شوہر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، یا نہ ہی وہ کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، اپنا مددگار سمجھتے تھے، کوئی بھی چیز تمہارے فائدہ پہنچانے پر قادر وہاں پر نہیں ہوگی۔ کما خلقناکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ، پہلی بار، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ہو پیچھے اس چیز کو، ما خولناکم، اس چیز کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تم کو دیا تھا، خولناکم وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ پیچھے، وما نرى معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شفاعکم الذین، تمہارے شفاعت کرنے والوں کو، الذین زعمتم، جن کا تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکا، کہ وہ تم میں شریک ہیں، جن کا تم گمان کرتے تھے، جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، آیتوں کو نظر نہیں آ رہے۔ لقد تقطع بینکم، تحقیق تمہارے درمیان کٹ گئے، تمہارے آپس میں تعلقات ختم ہو گئے، آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئے تم سے وہ سب، ما کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والے ہیں الحب، دانے کو، والنوا، گٹھلیوں کو، دانا پھٹتا ہے، گٹھلی پھٹتی ہے، تب اس سے پودا اور درخت نکلتے ہیں۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، یا پھر جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، ومخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے میت کو، بے جان کو، من الحی، جاندار سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے،
फन्ना तो फकुन, तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। खालिकुल इस्बाह, वो सुबह का निकालने वाला है। वजाल लैला सकना, और उसने बनाया रात को सकना, सुकून का जरिया, राहत की चीज बनाया है। वशम्सा वल कमर, सूरज और चांद को हुस्बाना हिसाब से रखा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये तकदीर है, ठहराई हुई बात है। अल अज़ीज़, ऐसी जात की जो कि गालिब है, अल अलीम, जानने वाली है। वहुवा अल्लज़ी, और वही है, अल्लज़ी जअल लकुमुन नजूमा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए, पैदा किया तुम्हारे लिए, अन नजूमा, सितारों को, जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया, बनाया। लितहतदू बिहा, ताकि तुम इनके जरिए रहनुमाई हासिल करो, इनके जरिए रास्ता मालूम कर सको। फी ज़ुलुमातिल बर्रे, अंधेरों के अंदर खुशकी के, वल बहर, और दरिया के अंदर। क़द फ़स्सलनल आयात, तहक़ीक़ हमने खोल खोल कर बयान कर दिए हैं। अल आयात, अहकामात, यानी शरियाँ या दलाइल, लिक़ौमिन, लोगों के लिए, यालमून, जो जानते हैं, खबर रखते हैं। वहुवा अल्लज़ी, और वो अल्लाह ऐसा है, वो ऐसा है, अल्लज़ी अंशाकुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से, आदम अलैहिस्सलाम से। फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, फिर एक जगह है मुस्तक़र, ज्यादा रहने की, मुस्तक़र, ठहरने की एक जगह है, व मुस्तौदा, और एक जगह है मुस्तक़र, मुस्तौदा, चंद दिन रहने की, एक दिन है चंद दिन रहने की। तो यहाँ पर दो मतलब इसके बयान किए गए हैं, मुस्तक़र और मुस्तौदा से। मुस्तक़र रहने मादर को कहते हैं, बात कहते हैं मुस्तौदा से मुराद सुल्ब फिदर है, बाप की पीठ है, इससे ही मुराद है। बात कहते हैं मुस्तक़र से मुराद दुनिया है, और मुस्तौदा से मुराद जहां पर मर करके इंसान जाएगा, यानी कब्र, ये मुस्तौदा है। क़द फ़स्सलनल आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून, तहक़ीक़ हमने तफसील से बयान कर दिया आयात को लोगों के लिए, यफ़क़हून, जो समझ बूझ रखते हैं। वहुवा अल्लज़ी, और वही है, अल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई, जिसने बरसाया, नाज़िल किया आसमान से माअ, पानी। फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शैइन, बस हमने निकाला उसके लिए नबाता, नबात को, कुल्ला शैइन, हर किस्म की, उसके जरिए हमने हर किस्म की, हर चीज के नबातात को निकाला। तो बारिश के लिए हर किस्म के दरख्त अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं, नबातात हो गई है। फ़अख़रजना मिन्हु खज़िरन, फ़अख़रजना, पस हमने निकाला, मिन्हु से खज़िरन, सब्ज़ा, हमने उससे सब्ज़ा निकाला, सब्ज़ शाखें निकाली। नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, हम उसके जरिए से निकालते हैं हब्बन मुतराकिबा, हब्बन मुतराकिबा, उसके जरिए से ऊपर नीचे चढ़े हुए दाने हम निकालते हैं। तो ये देखिए, चाहे छली हो, भुट्टा हो, या गंदम के दाने हो, उनको देखा जाए, ये सब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, एक दाने से कई कई दाने होते हैं। तो इन सब शाखों से अल्लाह फरमाता है ऊपर नीचे दाने चढ़े हुए निकालते हैं, जिस तरह गंदम है या फिर दूसरी चीजें, सबसे ऐसे ही होता है। वमिनन नख़्लि मिन तलइहा क़िनवानुन, वमिनन नख़्लि, खजूर में से, खजूर के दरख्तों में से, मिन तलइहा, उनके गब्बों में से, क़िनवानुन, खोशे हैं, दानियतुन, जो नीचे को लटके हुए हैं, व जन्नातिन, और जन्नातिन, बाग हैं, मिन अनाबिन, अंगूरों के, व ज़ैतून, और ज़ैतून के बाग हैं, व रुम्मान, और अनार के, मुश्तबिहन, जो मुश्तबे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, व गैर मुतशाबे, और बात अल्लाह फरमाते ऐसे भी हैं जो गैर मुतशाबे, जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। तो इन सबको निकालने वाले अल्लाह ताला हैं। क़िनवानुन दानिया, क़िनवान तिन की जमा है, जैसे एक दूसरा लफ्ज़ आता है सिनवान का कुरान करीम के अंदर। खोशे को कहते हैं, जिसको गप्पा भी कहते हैं, खोशा भी कहते हैं। तल कहते हैं वो गाबा या गप्पा, जो खजूर की इब्तिदाई शक्ल होती है शुरू में, और फिर यही जब थोड़ा सा बढ़ जाता है खोशा बनता है, और फिर वही खोशा रुतब की शक्ल, तर खजूरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और दानिया वो खोशे जो करीब होते हैं। तो कुछ खोशे दूर होते हैं जिन तक हाथ नहीं पहुंच सकते, बाज़ करीब होते हैं जिन तक हाथ भी पहुंच सकते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कुछ खोशे करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं। उन्ज़ुर, देखो इला समरिही, उनके फल की तरफ।
اذا اسمرا جب وہ پھلتا ہے وینعہی اور اس کے پکنے کو دیکھو ان فی ذالکم لآیات بے شک اس میں تمہارے اس معاملے میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وجعلوا للہ شرکاء اور ان لوگوں نے مقرر کر رکھے ہیں شریک قرار دیا اللہ تعالیٰ کے الجنہ جنوں کو شیاطینوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے وخلقہم حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وخلقوا لہ بنین اور انہیں بنائے ہیں اللہ کے لیے تراشے انہوں نے اللہ کے لیے لہو کی زمین لگ انہوں نے تراشے اس کے لیے بنی بیٹے و بناتن اور بیٹیاں بغیر علم بغیر سند کے بغیر علم کے سبحانہ و پاک و تعالی اور بلند اور بالا پاک سے صفور جو وہ بیان کرتے ہیں باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں بدیع السماوات والارض وہ موجود ہے پیدا کرنے والا ہے پہلی بار السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا انا یکون له ولد کہاں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اولاد ولم تکن له صاحبہ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے وخلق كل شيء اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو وهو بكل شيء علیم اور ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تعالیٰ ربکم تمہارا رب لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں خالق كل شيء ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو وهو على كل شيء وکیل اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے لا تدرکہ الابصار اس کے احاطہ نہیں کر سکتی کوئی نگاہ اس کو پا نہیں سکتی کسی کی نگاہ وہو یدرک الابصار اور وہ ساری نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے وہ ساری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہو اللطیف اور وہی بڑا باریک بین ہے الخبیر خبر ہے خبر رکھنے والا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس بصائر دلیلیں حق بینی کی باتیں حق دیکھنے کے ذرائع من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن ابصرا پس جو آدمی دیکھ لے گا اب فلنفسہ تو وہ اپنے لیے دیکھے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا ومن عامیا اور جو آدمی اندھا رہے گا فعلیہا تو وہ اسی پر ہوگا مطلب اس کا وبال اسی پر ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا وما انا علیکم بحفیظ اور میں نہیں ہوں تم پر بحفیظ کوئی نگران میرا کام مبلغ والا ہے داعی والا ہے بشیر اور نذیر ہے کہ جانا اور خوشخبریاں سنانا تبلیغ کرنا راستہ دکھلانا میرا کام ہے راہ پر چلا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسی طرح سے ہم پھیرتے ہیں آیات کو مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں آیات کو وَلِيَقُولُوا اور تاکہ یوں کہیں یہ گرستہ کہ آپ پڑھ کر آئے ہیں آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم اس کو ظاہر کر دیں لِقَوْمٍ لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں اتبع آپ اتباع کیجئے چلتے رہیے اس کے راستے پر معافی اس چیز کی اتباع کیجئے ما اوحی الیک جو آپ کی طرف ہی کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوا اس کے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور آپ شرک کرنے والوں سے ایسے اعراض کیجئے ان سے موڑ لیجئے اعراض کرنے کا خیال نہ کیجئے چھوڑیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکوا تو وہ شرک نہ کرتے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر حفیظہ نگران وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور آپ ان پر وکیل نہیں ہے مختار نہیں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ اور آپ گالی نہ دیں ان لوگوں کو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کو آپ گالی نہ دو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کیوں گالی کو کیوں نہ دیں کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ بس وہ گالی دیں گے اللہ کو عدوًا بغیر عدوًا حد سے گزرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے بغیر علم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے كذلك زينا اسی طرح سے ہم نے مرغوب بنا رکھا ہے مزین کر رکھا ہے لكل امت ہر امت کے لیے عملهم ان کے عمل کو ثم الى ربهم پھر وہ اپنے رب کی طرف مرجعون کا لوٹنا ہے فینبئهم ان کو بتلا دے گا بما كانوا يعملون اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے واقسموا بالله جهد ايمانهم اور لوگوں نے قسمیں کھائی اللہ کی جہد ایمانہم بڑی زور لگا کر قسمیں کھانا زوردار قسمیں ان لوگوں نے قسمیں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کیا کہہ رہے ہیں قسم کھا کر لئن جاءتهم آیۃ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے معجزہ مراد جو مانگتے ہیں خواہش کے مطابق اس طرح کا معجزہ ان کے پاس آ جائے لا یؤمنون بها تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے خدا فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ بے شک آیات معجزے عند اللہ اللہ کے پاس ہیں
وما یشعرکم آپ کو اس کی کیا خبر انہا کہ بے شک وہ اذا جاءت آ جائے موضع نشانی آپ کو کیا معلوم اگر وہ آ جائے تو لا یؤمنون یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ جیسے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس پر اول مرہ پہلی بار وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو رہنے دیں گے فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی کے اندر يَعْمَهُونَ اندھے سرگرداں حیران ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ تو جب پہلی بار ایمان نہیں لائے اب اس پہلی بار ایمان نہ لانے کا وبال کیا ہوا اس طرح پر سزا پڑی کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا جو امکان تھا وہ ختم ہو گیا دلوں نگاہوں کو پھیر دینا اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ اگر ہم بھیج دیتے ان کی طرف ملائکتہ فرشتوں کو وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ ان سے باتیں کرنے لگتے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ہم جمع کر دیتے ان پر ان کے پاس كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو تمام موجودات کو ہم اگر ان کے پاس جمع کر دیتے قبولا ان کی آنکھوں کے سامنے قبول سامنے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے ولکن اکثرهم یجہلون لیکن زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے نادانی کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسی طرح سے ہم نے پیدا کیے ہیں بنائے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے عدو دشمن شیاطین الانس والجن کچھ آدمی اور کچھ جن بعض انسانوں کو اور بعض جنوں کو یوحی بعضهم الی بعض کہ بعض بعضوں کی طرف وہی کرتے ہیں وہی سے یہاں پر وہی نہیں ہے وسوسہ ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف وسوسے ڈالتے رہتے تھے زخرف القول چکنی چپڑی باتوں کی ملمہ کی ہوئی باتوں کی ولو شاء ربک اگر چاہے تیرا رب ما فعلوه تو یہ نہ کرتے یہ کام فذرهم پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے وما یفترون اور اس چیز کو ما یفترون جو یہ کر رہے ہیں ترابربازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اور تاکہ تصغى مائل ہو جائیں إِلَيْهِ اس کی طرف أَفْئِدَةُ الَّذِينَ ان لوگوں کے دل الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں رکھتے جو یقین نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ پسند کر لیں اس کو وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ ارتکاب کریں اس چیز کا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں تاکہ مرتکب ہو جائے ان کاموں کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی کیا مطلع افغیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکمن کسی اور فیصلہ کرنے والے کو وہو الذی حالانکہ وہ اللہ ایسا ہے وہو کی ضمیر اللہ کی طرف وہو اللہ کہ وہ الذی ایسا ہے انزل الیکم جس نے اتارا تمہاری طرف الکتابہ کتاب کو مفصلہ خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے اس کے مضامین صاف صاف اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کے مضامین کو بیان کیا گیا والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک کہ بے شک یہ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من الممترین آپ نہ ہو جائیں شبہ کرنے والوں میں سے شک کرنے والوں میں سے خطاب آپ کو ہے مراد پوری امت ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ اور کامل ہے آپ کے رب کی بات آپ کے رب کی بات مکمل ہے کامل ہے صدقاً سچائی کے اعتبار سے وعدلہ اور انصاف کے اعتبار سے لا مبدل لکلماتہ نہیں بدلنے والا کوئی اس کے کلمات کو وہو السمیع العلیم اور سننے والا العلیم جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ اگر آپ اطاعت کریں اگر آپ کے نہ مانیں اکثریت کا ان میں سے من فی الارض جو زمین میں ہے آپ زمین والوں میں سے دنیا میں زیادہ لوگ اللہ فرماتے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے کہ ذلو کا تو وہ آپ کو بے راہ کر دیں گے سبیل اللہ اللہ کی راہ سے پٹکا دیں گے گمراہ کر دیں گے یتبعون وہ نہیں چلتے اتباع نہیں کرتے الا الظن مگر ظن کی خیالات کی بے سند باتوں کی بے اصل خیالات کی اتباع کرتے ہیں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ إِلَّا يَخْرُصُونَ
مگر کیسی باتیں کرتے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، بس خیالی پلاؤ ہے، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا عالم بخوبی جانتا ہے، من یضل اسے جو بہرا ہو جاتے ہیں ان سبیل اس کے راستے سے، وہ عالم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے مہتدین کو، راستے پر چلنے والوں کو، ہدایت یافتوں کو۔ فَقُلُوا بس تم کھاؤ مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتی مؤمنین اگر تم اس کی احکامات پر مؤمنین ایمان رکھتے ہو، تو جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت نہر کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے تو کھا لو، بشرط کہ وہ جانور کھانے والے حلال جانوروں میں سے ہو کہ کھانا مباح ہو۔ وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تاکلوا کہ تم کھاؤ، تم نہ کھاؤ پھر باس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جن پر اللہ کا نام لے کر، یا وما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیا وجہ آخر کہ اللہ تاکلوا کہ تم نہ کھاؤ پھر باس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وقد فصل لکم حالانکہ اللہ نے تفصیل بتا دی ہے تمہارے لیے اس چیز کی ما حرم علیکم جن کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، وہ تم پر اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیے۔ الا ما اضطررتم علیہ مگر جب تم اس کی طرف مجبور کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم کے، بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بغیر کسی علم کے بغیر کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک بے شک تیرا رب وہ عالم بخوبی جانتا ہے بالمعتدین حد سے نکل جانے والوں کو۔ وذروا اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو بھی و باطن اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون بے شک وہ لوگ جو یکسبون الاسم جو گناہ کر رہے ہیں سیجزون ان قریب سزا دی جائے گی ان کو اس کی بما کانوا یقترفون جو وہ کر رہے ہیں کہ کیے کہ قریب ان کو سزا دی جائے گی۔ ولا تاکلوا تم نہ کھاؤ مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وانہ لفسق اور یہ کام نافرمانی کا ہے، جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ان جانوروں کو نہ کھاؤ۔ عمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا ناجائز ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، بھول جانے کی بات ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ بے شک شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وسوسے ڈالتے ہیں اپنے شیطانوں اپنے بلیوں کے دلوں میں اپنے دوستوں کے دل میں، یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جدال کرے جھگڑا کرے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ بات پھیلا رہا ہے کہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کیے ہوئے جانور کو حلال قرار دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا تو ایسا بھی بلا وہ شخص من كَانَ مَيْتًا جو پہلے میتن جو مردہ تھا فَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کافر کا مسلمان بنا دیا، زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے ایک نور ایسا یمشی بِهِ جس کو لیے ہوئے پھرتا ہے فی الناس لوگوں میں، اس کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو کیا یہ اس کی طرح ہے کمن مثلہ فی ظلمات کیا ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے فی ظلمات جو تاریکیوں میں ہے لیس بخارج منہا جو سے نکل ہی نہیں پاتا کذالک زینا کافر کذالک اسی طرح زینا للکافرین مزین کر دیا گیا ہے خوشنما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے اس چیز کو ما کانوا یعملون جو وہ اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما دکھا دیا گیا اچھے کر کے دکھایا ہے تاکہ وہ اچھے لگے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابرہ بڑوں کو مجرمیہا گنہگار مجرمیہا اس کا جرائم کرنے والا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو رئیسوں ہی کو جرائم کا ارتکاب کرنے والا بنایا ہے لیمکروا تاکہ وہ فریب کریں دھوکہ کریں چالیں چلے فیہا اس میں وما یمکرون وہ چالیں نہیں کر رہے ہیں الا بانفسہم مگر اپنے ساتھ ہی وما یشعرون ان کو شعور نہیں ہے وہ ذرا خبر نہیں رکھتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی قالوا تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی یہاں تک کہ دیا جائے
ہمیں مثل اسی طرح ما اوتی رسولا جو دیا گیا ہے رسولوں کو، پہلے رسولوں کو جو دیا گیا، جب تک ہمیں اس طرح کی چیزیں نہ ملے، کتاب نہ ملے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کہاں رکھی جائے رسالت، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی پیغمبری کو رکھے۔ سیصیب الذین قریب، پہنچے گی ان لوگوں کو الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت، ان قریب جنہوں نے جرم کیا کو ذلت پہنچے گی عند اللہ، اللہ کے ہاں، عذاب شدید، اور سخت سزا ملے گی، سخت عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، کی شرارتوں کی وجہ سے، مکر و چالوں کی وجہ سے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یہدیہ کی ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ، تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، جس کو اللہ تعالیٰ بے راہ رکھنا چاہے، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا، تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقا، تنگ، حرجن، بہت زیادہ تنگ اس کے سینے کو کر دیتا ہے، نیچے ہوا حرج کی معنی بہت زیادہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ کوئی چڑھتا ہو آسمان کے اندر، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں رجس، گندگی کو، ناپاکی کو، علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی ہے صراط، رستہ، ربک، تیرے رب کا، مستقیمہ، سیدھا، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے صاف صاف بیان کر دیا ہے آیات کو، لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ، لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اندر ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن، اے جماعت جنات، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم، تم نے بہت ساروں کو اپنا لیا، من الانس، انسانوں میں سے، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے ہیں، ان کو اپنا بنا لیا ہے، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا تھا، وبلغنا اجلنا، اور ہم پہنچ چکے ہیں اجلنا، اپنی اس معین میعاد تک، التی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی، مقرر فرمائی تھی، قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ ہی چاہے، اللہ کو منظور ہو، یہ اور بات ہے، اللہ کی مشیت کفار کے لیے جہنم کا ہمیشہ والا عذاب ہی ہے، جس کی اللہ نے بار بار قرآن میں وضاحت بھی کی ہے۔ اب یہاں پر جو استثناء ہے اللہ تعالیٰ کے مطلق ارادے کے بیان کے لیے ہے کہ جسے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر وہ کفار کو جہنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، اس سے نہ وہ عاجز ہے، نہ کوئی دوسرا روکنے والا ہے اور نہ پوچھنے والا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکیم جاننے والا، علیم حکمت والے اور جاننے والا، علیم۔ وکذالک نولی، اور اسی طرح سے نولی بعض الظالمین بعضاً، اسی طرح سے ہم نے ولی بنا دیا ہے بعض ظالموں کو بعض کا، اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب بنا دیں گے، ولی بنا دیں گے، بما کانوا یکسبون، کے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، جو اعمال کرتے ہیں کرتوت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو جس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی مددگار بنایا، اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لے لیتے ہیں۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت پر، انس انسانوں کی، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرتے ہیں تم پر آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے ہیں، لقاء یومکم، تمہارے آج کے دن کی، لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے دن کی
آج کے دن سے تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ قالوا نے کہا شہدنا علی انفسنا، اقرار کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر، اپنے اوپر، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے وہ دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور وہ گواہ علی انفسهم اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، اپنے کفر کا اقرار کرنے والا۔ تو میدان محشر میں کافر بہت ساری باتیں کرے گا، کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی کیا کہے گا، کبھی کیا کہے گا، تو مختلف فیصلے بدلیں گے، کبھی مشرک ہونے کا انکار کریں گے، اور کبھی اقرار کیے بغیر کا چارہ نہیں ہوگا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لم یکن ربک، نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری، بستی والوں کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں، غفلت میں۔ رسولوں کے ذریعے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ جب رسول بھیج دیتا ہے، حجت پوری کر دیتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر ان بستیوں کو صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما اس میں سے عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، نہیں ہے آپ کا رب بغافل، بے خبر، عما سیعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے یظہرکم، تمہیں اٹھا لے یا لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکُم، اور لے آئے تمہارے بعد اسے، ما یشاء، جسے وہ چاہے، تمہارے بعد جس کو چاہے وہ لے آئے، تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، کما انشاکم، جیسے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی نسل سے، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے دوسری قوم کی نسل سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کر دے گا۔ تو یہ اس کی بے پناہ طاقت، قوت، غیر محدود طاقت اور اس کا اظہار ہے کہ جس طرح پہلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح بالکل مٹا دیا، اسی طرح سے نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی عبادت گزار ہوگی۔ انما توعدون، بے شک وہ چیز جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآت، وہ آنے والی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیے جاتے ہیں بے شک وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی حالت پر، اپنی جگہوں پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے اس انجام، اس گھر کا انجام ہے، کس کے لیے اس عالم کا انجام کس کے لیے ہے، یعنی فائدہ مند، ان کا ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا یا فلاح نہیں پاتے ظالمون، صرف بات ہوگی انه لا، بے شک فلاح نہیں پاتے ظالمون، ظالم، حق تلفی کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سب سے بھی کر دکھایا ہے، جو کچھ وعدہ اللہ نے کیا تھا یہ سب کے سامنے آ گیا۔ کون سی صورت میں؟ 8 ہجری کو مکہ فتح کرنے کی صورت میں، کہ عرب کے قبائل اس کے بعد جوک در جوک کافروں کی صورت کے اندر آ کر کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا، اور یہ دائرہ پھر پھیلتا رہا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اس طرح سے اس دائرے کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہیں مقرر کیے، پیدا بنائے اللہ کے لیے، مما، اس میں سے زرعا، جو اس نے پیدا کیا، من الحرث سے، کھیتی میں سے، والانعام، اور مواشی، اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ان لوگوں نے ان میں سے بنا دیے، نصیباً، کچھ حصہ ان میں سے بنا دیے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے لیے میں سے کچھ حصہ مقرر کر دیے ہیں، بنا دیے اللہ کے لیے، کہ جس کو اس نے پیدا کیا کھیتیوں میں سے اور چپایوں میں سے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِكُمْ، پس جو چیز ہوتی ان کے معبودوں کی، ان کے معبودوں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتی، اللہ کے لیے وہ چیز نہیں، اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقرر شدہ حصے میں سے صدقات خیرات نہیں کرتے تھے، فلا یصل الیہ، وما کان للہ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ کے حصے میں آتی، فهو یصل الی شرکائہ، تو ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے، یعنی اگر معبودوں کے حصے میں کم آئے تو اللہ کے حصے سے نکال کر کے معبودوں کے حصے میں لے آتے تھے، ڈال دیتے تھے۔
साआ बहुत बुरा है वो मा यहकुमून जो फैसले करते हैं। वकज़ालिक और इसी तरह ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीना मुस्तहसन बना रखा है, अच्छा बना रखा है लिकसीर मिनल मुशरिकीना बहुत सारे मुशरिकीन के लिए क़त्ल औलादिहिम उनकी औलादों को कत्ल करना, शुरकाहुम उनके शरीकों ने उनके माबूदों ने, बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में उनके माबूदों ने उनके औलाद के कत्ल करने को मुज़य्यन करार दिया है, मुस्तहसन बना रखा है। लियुर्दूहुम ताकि उनको बर्बाद कर दे, वलियल्बिसू अलैहिम और ताकि मुश्तबे कर दे उन पर दीनहुम उनके दीन को उन पर मुश्तबे कर दे, उनके दीन में शिर्क की आमेज़ डाल दे। वलौ शाअ अल्लाहु अगर अल्लाह ताला चाहता मा फ़अलूहु तो ये ऐसा काम न करते। फज़रहुम बस आप उनको छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून और वो जो इफ्तिरा करते हैं, जो कुछ गलत बातें ये बनाते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। वक़ालू उन्होंने कहा हाज़िही अनआमुन ये कुछ मवाशी हैं छुपाए हैं, व हर्सुन और खेती हैं, हिज्रुन ममलूक अपने ख्याल में क्या कह रहे हैं कि ये कुछ मवाशी हैं जानवर हैं और कुछ खेत हैं हिज्रुन जो ममनू है जिनका इस्तेमाल हर एक को जायज नहीं है। ला यतअमुहा इनको नहीं खा सकता इल्ला मन नशाउ मगर वो जिनको हम चाहे बिज़ामिहिम उनके ख्याल या उनके गुमान के मुताबिक। व अनआम और कुछ मवेशी हैं हुर्रिमत ज़ुहूरुहा जिनकी पीठें हराम करार दी गई हैं, सवारी का नंबर। व अनआम और कुछ मवेशी हैं ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, इफ्तिराअन अलल्लाह अल्लाह पर इफ्तिरा बांधने के तौर पर। सयजज़ीहिम बिमा कानू अन करीब अल्लाह ताला सजा देंगे उनको उस चीज की बिमा कानू यफ्तरून जो इफ्तिरा बांधते हैं, अन करीब उनकी इफ्तिरा के अल्लाह ताला उनको सजा देंगे। वक़ालू और उन्होंने कहा माफी बुतून हाज़िहिल अनाम जो कुछ इनके पेटों में है, अनाम के जो चीज मवेशियों के पेट में है, खालिसतुन लिज़ुकूरिना ये खालिस है हमारे मर्दों के लिए। व मुहर्रमुन और हराम है अला अज़वाजिना हमारी औरतों पर। व यकुम मैततन अगर वो मुर्दा होता पेट का बच्चा अगर मुर्दा होता फहुम फीहि शुरका तो उसमें सब बराबर हैं। सयजज़ीहिम अन करीब उनको सजा देगा अल्लाह ताला। वस्फहुम उनकी गलत बयानी की उनकी औसाफ की। इन्नहु हकीमुन अलीमुन बेशक वो हिकमत वाला अलीमुन जानने वाला है। क़द खसिर अल्लज़ीना तहकीक खसारे में पड़ गए वो लोग अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया सफ़हन हमाकत में बिगैर इल्म बगैर किसी सनद के बगैर किसी इल्म के। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह और हराम कर दिया उन्होंने उस चीज को मा रज़क़हुमुल्लाह जो अल्लाह ने उनको दी थी इफ्तिराअन अलल्लाह अल्लाह पर महज इफ्तिरा बांधते हुए। क़द ज़ल्लू तहकीक ये लोग गुमराही में पड़ गए। वमा कानू मुहतदीन और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए, वो हिदायत याफ्ता नहीं हुए। वहुवा अल्लज़ी वही है अल्लाह ताला ऐसा अल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन वही है जिसने पैदा किया जन्नातिन बागात मारूशातिन व गैर मारूशातिन कुछ ऐसे हैं जो मारूशात हैं और गैर मारूशात हैं। मारूशात अर्श से है और मारूशात कहते हैं बुलंद करने वाले उठाने वाले के, बुलंद करने उठाने के माने अर्श के होते हैं। तो मतलब अब मारूशात की सूरत में क्या होगा कि दरख्तों की बाज बेलें वो है जो छप्परों या बुढ़ेरों या मकानात पर चढ़ाई जाती है। जैसे अंगूर को आप देखते हैं या तरकारियां सब्जी वगैरह होती है उनकी बेलें ऊपर को चढ़ती हैं। और गैर मारूशात के मुराद वो दरख्त हैं कि जिनकी बेलें ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं, जमीन पर ही फैलती रहती हैं। जैसे खरबूजा होता है, तरबूजा होता है, उनकी बेलें ऊपर की तरफ नहीं उठती हैं बल्कि जमीन के खेत के अंदर ही फैलती रहती हैं। या फिर मारूशात से मुराद तनेदार दरख्त हैं जो बेल की शक्ल में नहीं होते हैं। ये तमाम बेलें दरख्त, खजूर के दरख्त, खेतियां जो भी चीजें हैं इनके जायके अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैतून और अनार इन सब का पैदा करने वाला जितनी भी चीजें हैं फलों की सूरत के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वन नखला और खजूर वज़रा खेती मुख्तलिफन उकुलुहु जिनके खाने मुख्तलिफ हैं, जिनमें खाने की चीजें मुख्तलिफ हैं। वज़ैतूना और जैतून और रुम्माना और अनार मुतशाबिहन जो आपस में मुशाबे भी होते हैं, वगैरह मुतशाबे और एक दूसरे के मुशाबे नहीं भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं बात उसके फल।
اللہ فرماتے ہیں کلو کھاؤ من ثمری، اس کے پھلوں میں سے، اذا اسمرا، جب وہ نکل آئے، جب وہ پھل دے دے، وآتو حقہ، اور ان کا حق دے دو، یوم حصادہ، اس کے کاٹنے کے دن، اس میں جو حق واجب ہے عشر کی صورت میں وہ ان کے حقداروں کو دے دو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے مت گزرو، انه لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مسرفین کو، حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے بعض حمولۃ اونچے قد کے ہیں، وفرشا، اور چھوٹے قد کے ہیں۔ چوپایوں میں سے بعض ایسے ہیں جو حمولہ ہیں اونچے قد کے، وفرشا، اور چھوٹے قد کے، ان کے بھی معنی تو سمجھیں، حمولہ حمل سے ہے، بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں، اونچے قد کے ہوتے ہیں تب بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا، خچر وغیرہ ہیں، یہ بار برداری کے سامان اٹھا کر کے لے جانے کے کام میں آتے ہیں۔ اور فرشا، یہ زمین سے لگے ہوئے جانور، جیسے بکری وغیرہ ہے جس کا تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ان پر سامان سواری وغیرہ تم لاد کر کے نہیں لے جاتے ہو۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور مویشی ہیں جو اونچے قد کے ہیں، وفرشا، زمین سے لگے ہوئے، کلوا کھاؤ مما، اس میں سے رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ثمانیۃ ازواج، انشاء کے معنی میں یہاں پر انشاء پیچھے جو گزرا اس پر عطف ہے، انشاء ثمانیۃ ازواج ہے اس کا مطلب کہ اسی اللہ نے 8 زوج پیدا کیے ہیں، 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہتے ہیں، جوڑا۔ ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہا جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے، شوہر بیوی، یہ زوج کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ من الضأن اثنین، بیڑ میں سے اثنین 2 قسم، ومن الماعز، اور بکری میں سے اثنین 2 قسم، نر اور مادہ دونوں کی۔ قل آپ فرما دیجئے، آذکرین، کیا اللہ نے، اصل میں لفظ ہے آذکرین، حمزہ آمد کے ساتھ جو لایا ہے اس میں 2 حمزہ ہے، پہلا حمزہ استفہام کا ہے، آذکرین، کیا دونوں مادے حرم اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادوں کو حرم الذکرین، نروں کو دونوں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، دونوں ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جس پر دونوں ماداؤں کا پیٹ مشتمل ہے، رحم مشتمل ہے، یعنی بچہ۔ نبئونی، مجھے بتاؤ، بعلم، کسی دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ومن الابل، اور اونٹ میں سے اثنین 2 قسم ہیں، ومن البقر، اور گائے میں سے بھی اثنین 2 قسم ہیں، قل آپ فرما دیجئے، آذکرین، کیا دونوں نروں کو اس نے حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ بچوں کو اللہ نے حرام کیا پیٹ کے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہ، بہذا، کہ جس وقت اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو افترا باندھے اللہ پر جھوٹی، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الیہ، میں نہیں پاتا وہ چیز، اس چیز میں ما اوحی الیہ، جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے، محرما، حرام کی ہوئی، علی طائم، کسی کھانے والے پر، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے، یطعمہ، جو اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ تو حرام ہے، باقی کسی چیز کو بھی حرام نہیں کرا۔ فإنہ رجس، بے شک یہ ناپاک ہے، بالکل پلید ہے، ناپاک ہے، او فسقا، یا شرک کا ذریعہ ہے، فسقا نافرمانی ہے، احل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو وہ جانور، یا پھر فسق، نافرمانی ہے، فسق ہے، فجور ہے، شرک کا ذریعہ ہے، جس کو غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دیا ہو، نامزد کر دیا۔ فمن اضطر، بس جو آدمی مجبور ہو جائے، غیر باغ، بشرط ہے کہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو،
طالب لذت نہ ہو، ولا عادل اور نہ تجاوز کرنے والا ہو. گوشت حرام کھا رہا ہے یا کوئی چیز حرام کھا رہا ہے، اس میں دو شرطوں کے ساتھ کھا سکتا ہے اگر مجبوری ہے. مرنے کی حالت ہے، نہیں کھائے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر صورت میں حرام کھا سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ تو اس میں شرط یہ رکھی ہے کہ طالب لذت نہ ہو، لذت کے ساتھ، لذت کے طور پر کھانے والا، اور دوسرا تجاوز کرنے والا، اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے. فإن ربك غفور رحیم، بے شک تیرا رب بخشنے والا، رحیم مہربانی کرنے والا ہے. وعلى الذین، اور ان لوگوں پر الذین ہادوا جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے یہودیوں پر. یہودیوں پر ناخن والے جانور سے مراد ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوتی ہیں، جدا جدا نہیں، جیسے اونٹ ہے، شترمرغ وغیرہ ہے، بطخ ہے، گائے بکری وغیرہ، ایسے سب پرند حرام تھے ان پر. صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام قرار دیا ان پر، شحومہما دونوں کی چربیاں، الا ما ہمارے لیے حلال، ان کے لیے حرام کی چربی، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جو لگی ہوئی ہو ان کی پیٹھوں پر، او الحوایا جو انتریوں میں لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم یا جو ہڈی سے ملی ہو، وہ حلال ہے، باقی سب حرام. ذالک جزیناہم، یہ سب ہم ان کو سزا دی ہے، ببغیہم ان کی شرارت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب ذو رحمت، رحمت والا ہے، واسعۃ، بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يَرُدُّ، اور نہیں ٹلے گا، بَأْسُهُ، اس کا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا. سَيَقُولُ الَّذِينَ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، مَا أَشْرَكْنَا، تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے باپ دادے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اللہ کا ارادہ تھا، اللہ چاہتے تھے، تب ہم نے حرام کیا، نعوذ باللہ. تو اللہ اگر پکڑتا نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تمہارے اس معاملے میں تم سے راضی ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتے. کذالک کذب الذین، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کا مزہ. قل آپ فرما دیجئے، حل عندکم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی دلیل، فتخرجوہ لنا، تم اس کو نکالو ہمارے لیے، ہمارے سامنے اس کو ظاہر کرو. ان تتبعون، تم اتباع نہیں کرتے ہو، الا ظنا، مگر خیالی باتوں کی، گمانوں کی. وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر عقل سے باتیں بناتے ہو، کرتے ہو. قل آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ، اللہ ہی کے لیے ہے حجت، البالغہ، کامل، پوری حجت اللہ ہی کی رہی، اللہ ہی کے لیے ہے. فَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو راہ راست پر لے آئے. قل آپ فرما دیجئے، هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو لاؤ، الذین یشہدون، جو گواہی دے اس بات پر، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیتے تھے ان کے بارے میں کہیں. فلا فن شہیدو، پھر اگر وہ خیال گواہی دے، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، آپ اس کی شہادت نہ دیں، آپ اس کی گواہی نہ دیں. ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہے، تو آپ ان کے ساتھ مل کر گواہی نہ دیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور آپ اتباع نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہ لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں، اس کا دین، اس کا برابر شریک اس کا ٹھہرا دیتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلوا ما حرم، میں پڑھ کے سناؤں تمہیں وہ، ما حرم ربکم، جس کو حرام کر دیا تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم شرک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ کرو اس کے ساتھ شیئا، کسی چیز کو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، املاق کے ڈر سے، رزق کی تنگی اور افلاس کے ڈر سے، افلاس کی وجہ سے اولادوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، وإياهم، اور انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب
قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا جو ان سے ظاہر ہے، اور ما بطن اور جو پوشیدہ ہے، جتنی بھی بے حیائیاں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہے یا پوشیدہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي، قتل نہ کرو اس جان کو، التي حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کسی قصاص مار سکتے ہیں، مرتد کو مار سکتے ہیں وغیرہ۔ ذالکم وصاکم بہ، جس کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے، لعلکم، جس کی تمہیں تاکید کرتا ہے وہ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، ہدایت والی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو، الکیلا ناپ کو، والمیزان اور تول کو، ناپ تول پوری کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کرو کوئی بات کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو، اوفو کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، وصا تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ ھذا صراطی، یہ میرا صراط، رستہ، مستقیما، سیدھا ہے، یہ دین کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوه، تم اس کی راہ پر چلو، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اتباع نہ کرو سبل اور راستوں کی، فتفرق بكم عن سبيله، وہ تمہیں جدا کر دیں گے اس کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماما، جو تمام کرنے والی تھی، پوری کرنے والی تھی، نعمت پوری ہونے والی تھی، اللہ جس پر آسنا، جو کہ اچھی ہے، وہ تفصیلہ اور تفسیر ہو جاتا ہے کس کی۔ ثم آتینا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، جس سے اچھی طرح فرماتے احسن، عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، تماما وتفصیلا لکل شیء، اور تمام چیزوں کی، ہر چیز کی، ہر کام کی تفصیل بھی ہو جائے، وہدن، اور ہدایت ہو، رہنمائی ہو، رحمتن اور رحمت ہو، لعلہم بلقاء ربہم، شاید کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لیں، یقین لے آئیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلنا مبارک، جسے ہم نے اتارا ہے بابرکت ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب، کہ بے شک کتاب تو اتاری گئی ہے، علی طائفتین، دو فرقوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، یہود اور نصارہ مراد ہے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ غَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، او تقولوا، یا تم یوں کہو، لو ان انزل علینا، اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب لکننا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ان سے، فقد جاءکم بینۃ، تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس بینہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے کذب بآیات اللہ، جو جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور سے روکے، سنجزی الذین، ہم قریب دیں گے ان لوگوں کو، الذین یصدفون، جو روکتے ہیں ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برا عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، ان کے روکنے کی وجہ سے، هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آ جائے ان پر فرشتے، او یاتی ربک، یا آپ کا رب آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی کوئی نشانی، لا ینفع نفسا، تو کام نہ آئے گا کسی نفس کے، ایمان ہوا اس کا ایمان، لم تکن آمنت، جو ایمان نہیں لایا من قبل سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کمایا اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر، یعنی وہ بھی کام نہیں آئے گی، ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہے، ابھی کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر دیا اپنے دین کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے،
آپ ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم شیء انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم، پھر ان کو بتلا دے گا بما كانوا يفعلون، کے کیے ہوئے جو کرتے اس کے بارے میں ان کو بتا رہے. من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیک کام کرے گا فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے 10 گنا ملیں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برا کام کرے گا فلا یجزا، تو نہیں سزا ملے گی اس کو الا مثلھا، مگر اس کے برابر. وهم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل آپ فرما دیجئے اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت دی ہے ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، دینن جو کہ ایک دین ہے، قیما مستحکم، وہ ایک دین ہے مستحکم. ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جو یکسو تھے، اللہ کی طرف دو لگانے والے. وما کان من المشرکین، مشرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قل آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، نسکی اور میری ساری باتیں، محیائی اور میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. قل آپ فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی، کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں ربن، کوئی اور رب، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی سب کا رب ہے، ہر چیز کا رب. ولا تکسب کل نفس، اور نہیں عمل کرتا کوئی نفس الا علیہا، مگر اسی پر ہے، اس کے عمل کا وبال، ثواب، عذاب جو بھی ہے اس پر ہو. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف، مرجعکم، لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اپنے رب کے پاس تمہارا لوٹنا ہے، جانا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں جتلائے گا یا تمہیں وہ بتلائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی، اور وہ اللہ ایسا ہے، وہو ضمیر اللہ کی طرف کی، وہ ایسا ہے، الذی جعلکم، جس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض، زمین میں خلیفہ، ورفع بعضکم، اور بڑھا دیا تم میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر درجات، مرتبوں میں، درجوں میں. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب وہ جلد سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور رحیم، بے شک وہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحیم، مہربانی کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کو ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.